بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی مومن کو روزہ افطار کروانے کا ثواب۔ رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ دار کے وظائف و فرائض میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دوسرے مومن کو روزہ افطار کروائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، تم میں سے جو اس مہینے میں ایک روزہ دار کو افطار کروائے گا، خداوند عالم اس کے بدلے ایک غلام کی آزادی کا ثواب عنایت فرمائے گا اور تمہارے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا۔ مجمع میں سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ لوگ طاقت و قدرت نہیں رکھتے کہ افطاری دے سکیں، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر یا پانی پلا کر جہنم کی آگ سے بچو۔ روزہ دار کو افطاری دینے کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اور ثواب ہے، جیسا کہ روایت سے واضح ہے کہ افطاری دینے کا ثواب ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے اور انسان کے تمام گزشتہ گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو مومن دوسرے مومن کو ماہ رمضان کی کسی رات کو افطاری کھلائے تو خداوند کریم اس کو 30 غلاموں کی آزادی کا ثواب عنایت فرماتا ہے اور افطاری دینے کی وجہ سے اس کی ایک دعا پوری ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، دینی بھائی کو افطاری دینا اور اس کے دل میں سرور پیدا کرنے کا ثواب تیرے روزہ رکھنے کے ثواب کے مقابلے میں عظیم ترین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، روایات و احادیث میں مشہور ہے کہ روزہ دار خدا کا مہمان ہوتا ہے، کیونکہ یہ 30 دن کے ایام جو روزے کے ہیں، اس میں خدا نے روحانیت اور رحمتوں کے دسترخوان پر ہم کو مہمان ٹھہرایا ہے اور اس میں خداوند عالم ہماری بہت اچھی مہمانداری کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خداوند کریم نے مومنین سے فرمایا ہے کہ روزے داروں کو افطاری کھلاؤ، مگر خداوند کریم اس افطاری کے بدلے میں ہم کو کتنا ثواب عنایت فرمائے گا، اس کا ذکر خداوند کریم کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے مفصلاً روایات میں بیان فرمایا ہے۔ پس انسان ماہ رمضان میں معنوی لحاظ سے بھی خدا کا مہمان ہے اور غذا کے لحاظ سے بھی، اور اگر ہم خدا کے مہمان کو افطاری دیں تو خداوند کریم ہمیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور موقع پر فرماتے ہیں، جو شخص ایک مومن کو افطاری کھلائے تو وہ آئندہ آنے والے سال تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور جو شخص 2 آدمیوں کو افطاری کھلائے تو خدا کے شایان شان ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں صدیر میرے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو والد بزرگوار نے ان سے فرمایا، اے صدیر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی راتیں ہیں؟ صدیر نے کہا، جی ہاں، آپ پر قربان جاؤں، یہ راتیں ماہ رمضان کی ہیں، یعنی کوئی خاص بات ان راتوں کی فضیلت اور امتیاز کے لیے ہے؟ امام علیہ السلام فرمانے لگے، آیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ ان راتوں میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 10 غلاموں کو آزاد کروا سکو؟ تو صدیر نے کہا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میری مالی طاقت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ 10 غلاموں کو خرید کر آزاد کروا سکوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام غلاموں کی تعداد میں کمی فرماتے گئے، یہاں تک کہ بات 1 غلام تک پہنچی تو صدیر نے کہا، میں اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک مومن کو افطاری دے سکو؟ صدیر نے کہا کہ میں 10 مومنوں تک کی افطاری تو دے سکتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو 10 غلاموں کو آزاد کرنا ہے، تمہارا 10 مومنوں کو افطاری دینا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 10 غلاموں کو آزاد کروانے کے برابر ہے، یعنی خداوند کریم ایک روزہ دار کی افطاری کا ثواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک غلام کو آزاد کروانے کے برابر عنایت فرماتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔